السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ جیا خان، اور آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں کتاب نگری اسپیشل ناول، جو کہ تحریر ہے شازمین مہدی کی۔ ایپیسوڈ نمبر 21 ناول کا نام ہے وفا لازم ہے۔ ایپیسوڈ کی جانب بڑھنے سے پہلے چینل کو کر لیجئے سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن دبا دیجئے، کیونکہ اسی طرح ہمارے آنے والی ہر ایپیسوڈ آپ تک پہنچے گی۔ اب بڑھتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ آپ کچھ لیں گے؟ انفال اپنے لیے چائے بنانے جا رہی تھی۔ ارتضیٰ کو دیکھتی رکتی بولی۔ ارتضیٰ آج کافی عرصے بعد کوئی اچھی سی مووی دیکھنے کا ارادہ کرتا تھا۔ ریک میں مووی تلاش کر رہا تھا۔ چائے بنا لاؤ میرے لیے بھی۔ جی۔ وہ جانتا تھا انفال اس وقت چائے ہی بنانے جا رہی تھی۔ مسرت بھی اور باقی ملازم سب اپنے اپنے کوارٹرز میں جا چکے تھے۔ اس وقت وہ دونوں ہی تھے سب۔ جب سے انفال یہاں آئی تھی، میل ملازم تو شام 6 بجے ہی چلے جاتے تھے، جبکہ مسرت بھی ارتضیٰ کے آنے تک رکتی تھی اس کے پاس۔ انفال دیکھ چکی تھی کہ ارتضیٰ شاید کوئی مووی دیکھنے والے تھے۔ اس نے چائے کے ساتھ اور بھی لوازمات ٹرالی میں سجا لیے تھے، بلکہ پاپ کارن بھی بنا لیے تھے۔ کچھ دن پہلے ہی اس نے کچن کبڈ میں مکئی کے دانوں کا پیکٹ دیکھا تھا، اور انہیں بنانے کا اصل وقت تو آج ہی تھا۔ واو، زبردست، تم نے تو پوری تیاری کر لی، ارتضیٰ سجی ٹرالی کو دیکھتے بولا تو انفال ہلکے سے مسکرا دی۔ جبکہ انفال نے تمام چیزیں سامنے دیوان پر منتقل کرتی ٹرالی واپس کچن میں رکھائی اور اپنا کپ اٹھاتے اوپر جانے لگی، جب ارتضیٰ کی آواز نے اس کے قدم روکے۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ میں کمرے میں۔ موہم کے جانے کے بعد بھی وہ ارتضیٰ کے ساتھ اسی کمرے میں رہ رہی تھی، تو یہ سب میں اکیلے کیسے کھا سکتا ہوں؟ ارتضیٰ نے ٹیبل کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ انفال نے لب کاٹا، اب وہ کیسے بتاتی یا کہتی؟ آؤ بیٹھو، ارتضیٰ نے اسے آفر کی، تو انفال کو انکار کرنا مناسب نہ لگا۔ تمہیں کون سی مووی پسند ہے؟ مجھے؟ ہاں تمہیں، تمہارے علاوہ کوئی بھوت پریت تو نہیں یہاں جس سے پوچھوں گا؟ انفال نے نوٹ کیا تھا ارتضیٰ کا رویہ اس کے ساتھ نارمل ہوتا تھا، دوستانہ سا، اور وہ باقی سب سے کچھ الگ تھا۔ پیسے کا غرور نہیں تھا اس میں، جیسے اس کی ماں۔ اور آج وہ بینش کہاں گم ہو گئی؟ وہ زیادہ موویز دیکھتی نہیں، نور دیکھتی تھی تو بس اس کے ساتھ کبھی کبھار بیٹھ جاتی تھی۔ او، مگر کوئی تو ہوگی، انڈین، پاکستانی، کامیڈی، رومانٹک، ایکشن یا پھر ہارر؟ میں ڈراؤنی فلم نہیں دیکھوں گی، اس نے پہلے آگاہ کیا، جبکہ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتے ارتضیٰ کا کہکہا بے ساختہ تھا۔ اوکے، تو پھر کیا دیکھو گی؟ مجھے نہیں دیکھنی فلم، میں جا رہی ہوں، وہ گھبرائے لہجے میں بولتی اٹھی تھی۔ ارے بیٹھو، کامیڈی فلم دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ارتضیٰ نے اس کو دیکھتے تصدیق چاہی، تو انفال نے سر ہلایا۔ اب نیم بتاؤ کسی فلم کا نیم۔ ہاں بتاؤ، میں نے انڈین موویز نہیں دیکھی، اس لیے نام بتاؤ۔ کیا ہم انڈین پنجابی فلم دیکھ سکتے ہیں؟ انفال نے اجازت چاہی۔ ضرور، جو تمہیں پسند ہو وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اوکے، نام؟ جیٹ جولیٹ۔ یہ نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کرنی پڑے گی۔ تم تب تک ہال کی تیز لائٹس کو کم کر دو اور پانی کی بوتل لا دو مجھے۔ جی، انفال کہتے کچن میں چلی گئی، جبکہ اس کے آنے تک مووی ڈاؤن لوڈ ہو چکی تھی۔ ارتضیٰ نے USB لیپ ٹاپ سے اتار کر ہال میں لگے فل اسکرین ٹی وی کو لگائی۔ تب تک انفال ہال کی تمام لائٹس آف کرتی نائٹ بلب آن کر چکی تھی۔ پورا ماحول سینما گھر والا بن چکا تھا۔ انفال آ کر سامنے والے صوفے پر بیٹھی تھی، تبھی ارتضیٰ آ کر اس کے ساتھ بیٹھا۔ اس کے بیٹھتے ہی انفال کا ننھا سا دل گھبرا گیا تھا، اور اٹھتی اس سے پہلے ارتضیٰ نے اس کی کلائی تھامتے اسے روکا تھا۔ بیٹھو۔ اس کی نظریں سامنے ٹی وی پر مرکوز تھی۔ انفال سمٹی سکڑی سی بیٹھ گئی، جبکہ کلائی پر ارتضیٰ کی ہاتھ کی گرفت سے وہ پوری طرح لرزنے لگی تھی۔ ارتضیٰ نے پاؤں سامنے دیوار پر رکھے اور ایزی ہوتے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا لی تھی، جبکہ اس کا بازو جو اس نے انفال کی کلائی چھوڑتے صوفے کی پشت پر پھیلا رکھا تھا، وہ انفال کے سر اور گردن سے ٹچ ہو رہا تھا۔ انفال کا تو سانس اندر ہی اندر اٹکنے جا رہا تھا۔ فلم شروع ہو چکی تھی، جبکہ انفال کی فلم سے زیادہ ارتضیٰ کی طرف توجہ تھی۔ وہ اس کی موجودگی، وہ بھی اتنے پاس بیٹھے، سے دیکھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ انفال، مجھے وہ بوتل پاس کرنا، ارتضیٰ نے پانی کی طرف اشارہ کرتے کہا، تو انفال خواب سے چونکی۔ جی تھینکس۔ بوتل لیتے ارتضیٰ سیدھا ہوا، جس سے اس کا کندھا انفال کے کندھے سے لگا۔ انفال کا وہاں اس کے قریب بیٹھنا مشکل ہو گیا، مگر اٹھ بھی نہیں سکتی تھی۔ اللہ اللہ کر کے فلم کا اختتام ہوا، جبکہ ارتضیٰ نے کافی انجوائے کیا تھا فنی کامیڈی رومانٹک مووی کو۔ زبردست مووی، اچھی تھی۔ میں نے پہلی بار کامیڈی رومانٹک انڈین پنجابی فلم دیکھی ہے، مگر مجھے دیکھ کر اچھا لگا۔ 3 گھنٹے گزر چکے تھے، لگتا تم نے انجوائے نہیں کی؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، تو پھر اتنی خاموش کیوں؟ نہیں، بس ایسے ہی۔ ارتضیٰ دیکھ رہا تھا، انفال زیادہ کمفرٹیبل نہیں تھی شاید یہاں،
تبھی تو اتنی خاموش رہتی تھی اس کی موجودگی میں بھی. اس لیے ارتضیٰ نے یہی حل نکالا تھا کہ اسے خود انفال کو وقت دینا چاہیے. وہ جن حالات سے گزری تھی اسے احساسات سے وہ کچھ حد تک واقف تھا. وہ شوہر سے پہلے اس کا ایک اچھا دوست بننا چاہتا تھا تاکہ انفال اس سے ہر بات شیئر کر سکے, خود کو یہاں پرسکون محسوس کرے. وہ جانتا تھا انفال باقی لڑکیوں سے بہت مختلف ہے. ارتضیٰ اسے وہ کانفیڈنس دینا چاہتا تھا. ٹائم کافی ہو چکا ہے, اب ہمیں آرام کرنا چاہیے. انشاءاللہ جلد پھر کوئی اچھی سی مووی دیکھیں گے. جی. انفال برتن سمیٹنے لگی. رہنے دو, صبح اٹھا لیں گی مسرت بھی. نہیں, کھانے کی چیزیں رات کو کھلی نہیں چھوڑتے. کیوں؟ سال میں ایک دن ایسا آتا جب آسمان سے وبا اترتی ہے, اس لیے ہر کھانے پینے کی چیز کو ڈھک کر سوتے. گریٹ. میں بھی مدد کرتا ہوں پھر. نہیں, آپ رہنے دیں, میں کر لوں گی. اٹس اوکے یار. ارتضیٰ نے آگے بڑھتے باؤل میں پانی کی بوتل اٹھائی. اس وقت اسماء بیگم ارتضیٰ کو ایسے دیکھ لیتی تو غش کھا اٹھی. اماں جی, نہ آپ نے بتایا بھی نہیں تھا کہ آپ بہرام کی دوبارہ شادی کر رہی ہیں. بس حالات کچھ ایسے تھے کہ کسی سے اس بارے میں بات ہی نہیں ہوئی. جہانہ بیگم نے مسکراتے کہا, نہ بندہ بات کرتا کسی سے. پہلے بھی گھر کی بچیاں چھوڑ کر باہر کی تھی, پھر انجام دیکھ لیا, اور اب پھر سے. جہانہ بیگم اچھے سے دیوانی کا اشارہ سمجھ رہی تھی, اور یہ اشارہ وہ بہرام کی طلاق کا سننے کے بعد بھی باتوں باتوں میں دے چکی تھی. وہ تو کئی ماہ تک بھولی نہیں تھی کہ جب ارم اور بہرام کی شادی ہوئی تھی, مگر پھر راضی ہو گئی. اور کل جب اچانک جہانہ بیگم نے فون کر کے بتایا تھا تو سب حیران رہ گئے تھے, غصہ بھی ہوئے تھے, مگر انہوں نے معذرت کر لی تھی. جانتی تھی اس بار غلطی ان کی بھی تھی. آخر 6 ماہ ہو چکے تھے شادی کو اور انہوں نے بتایا نہیں تھا. سونیا بھابھی, مجھے ہادی لا دیں گی؟ دعا نے اسٹیج پر آتے سونیا سے کہا تھا, جو اس کی بات پر مسکرا دی اور اس بات میں سر ہلایا تھا. جانتی تھی ماں بچے کے بغیر بے چین ہو جاتی ہے, اور ہادی ان کی بیٹی کے پاس تھا. سب کلیئر ہے؟ بہرام 2 منٹ ہی رکا تھا اسٹیج پر. ہاں, فکر کی بات نہیں ہے. ہم نے سب کو زیادہ شک بھی نہیں ہونے دی اور چیکنگ بھی فل کی ہے. گڈ. تو یہاں کی ٹینشن نہ لے, دعا اسٹیج پر اکیلی ہے, جاؤ. میں کہیں نہیں جا رہا, اس نے صاف انکار کیا. لے, تجھے تو اس کی فکر نہیں, مگر تیرا بیٹا ہر پل اس کے پاس ہوتا. ریحان نے سونیا کو دیکھتے کہا, جو ہادی کو لے کر اوپر گئی تھی اور اسے دعا کی گود میں دیا تھا. ماما کی جان کہاں تھا؟ دعا نے خود کو غور سے دیکھتے ہادی کو دیکھتے کہا اور پیار کیا. اوئے, یہ کیا ہو گیا؟ ماما نے ہادی کی فیس پہ لپسٹک لگا دی. دعا نے مسکراتے اس سے باتیں کرتے ٹیشو سے اس کا گال صاف کیا تھا. تبھی سلمان صاحب اور بوا اسٹیج پر آئے تھے. ماشاءاللہ میری بچی. انہوں نے دیکھتے دعا اٹھ کھڑی ہوئی تھی ہادی کو لیے. اللہ ہمیشہ تمہیں خوش و آباد رکھے, آمین. دعا نے دل میں کہا, بہرام کہاں ہے؟ وہ شاید ریحان بھائی کے ساتھ ہے. چلو میں اس سے مل لیتا ہوں. جی بابا. دعا خود پر سب کی جمی نظروں سے انکمفرٹیبل ہو رہی تھی. سونیا بھابھی, مجھے اور کتنا بیٹھنا ہوگا؟ اس کی بات پر وہ مسکرا دی. بس کچھ اور دیر, اور ویسے بھی کیک آنے لگا ہے. پھر بہرام بھائی اور تم ہادی کی سالگرہ کا کیک کٹ کرو گی, اور بس ولیمہ ختم. اوکے. میری کمر میں اور کانوں میں درد ہونے لگا ہے یہاں بیٹھنے سے. یہ جولری ہیوی ہے اس لیے. بس کچھ دیر اور تمہیں یہ سب زبردست کرنا ہوگا. سونیا وہاں پر اس کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی, اور پھر کیک آ گیا تھا. اب تو جا, ریحان کے ویٹر کی طرف اشارہ کرتے کہا, جو کیک کی ٹرالی لے آیا تھا, اور پھر بہرام کے آنے تک دعا اور ہادی کو بھی لے آئی تھی سونیا. چلیں بھائی, ہادی کے ماما بابا کیک کٹ کریں, سونیا نے دونوں کو مخاطب کرتے کہا. تو سب کے سامنے بہرام نے انکار نہیں کیا تھا. شکر تھا. اور پھر سب کی بھرپور تالیوں میں بہرام کے ہاتھ پر دعا نے کپ کپاتے ہاتھ رکھا تھا. اس کی ہاتھ کی نمی بہرام محسوس کر گیا تھا, اور پھر کیک کٹ کیا گیا تھا. چلیں بھائی, اب دعا کا منہ سب سے پہلے میٹھا کروائیں. سونیا کی بات پر بہرام ہلکے سے مسکرایا تھا. اس کی مسکراہٹ پر دعا چونکی تھی. اس نے دعا کی طرف ہاتھ بڑھایا, جس پر دعا نے جھجکتے چھوٹا سا بائٹ لیا, اور پھر فنکشن اپنے اختتام کو پہنچا. دعا بہت تھک گئی تھی. ارے بہرام بیٹا, تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ جاؤ, تمہاری دلہن تمہارا انتظار کر رہی ہوگی. اپنی دیوانی کی بات پر جہانہ بیگم مشکل اپنی مسکراہٹ دبائی تھی. جو بات وہ نہ کہہ سکی تھی وہ انہوں نے کہہ دی تھی, جبکہ بہرام مارے مروت کچھ کہہ بھی نہ پایا تھا. دانت پیس کر رہ گیا اندر ہی اندر. ہاں جاؤ بہرام, وقت بہت ہو چکا ہے, آرام کرو, صبح انشاءاللہ ملاقات ہوگی. جی نانو. بہرام ان کے سر پر بوسا دیتے چلا گیا. اچھا ہوتا آج کوئی اپنی ہوتی, مگر چلو خیر. بہرام خوش تو ہے نا دعا کے ساتھ؟ ہاں الحمدللہ. دعا دیکھنے میں نہ صرف پیاری ہے بلکہ دل کی بھی بہت اچھی ہے, ورنہ کون سی دوسری عورت کے اولاد کا اتنا کرتی ہے. اماں جی, قسمت والا ہے بہرام, جو اتنی اچھی لڑکی ملی ہے. بہرام جو جاتے جاتے ہوئے یہاں اپنا فون بھول گیا تھا, وہی لینے آیا تھا, مگر اندر ہونے والی بات پر اس کے قدم رکے تھے. بات اس کے دل پر اثر کر گئی تھی. سچ جو تھی, دعا حقیقتاً بہت تھک گئی تھی. اتنا تھکا دینے والا مرحلہ سارا, ایک تو ہیوی ڈریس, اور اوپر سے
اکڑ کر بیٹھے رہو. اس کی کمر اکڑ گئی تھی اور گردن کا تو حال ہی برا تھا. اللہ اللہ کر کے فنکشن کے اختتام پر اس نے سکون کا سانس لیا. رات کے 12 کب ہو چکے تھے. ہادی بھی سو چکا تھا جب جہارا بیگم نے سونیا سے کہا تھا دعا کو روم میں چھوڑا. ویسے بھی مہمان جا چکے تھے. اب صرف سونیا لوگ اور گاؤں سے آئے تھے سب. سلمان صاحب اور بوا بھی قریب 10 منٹ پہلے جا چکے تھے. اپنے کمرے میں آتے دعا کو ایسا محسوس ہوا تو وہ اپنی چھوٹی سی جنت میں آ گئی ہو. ہر طرف سکون تھا یا پھر بہرام کے کلون کی مہک رچی تھی. سونیا اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی. ان لوگوں نے واپس جانا تھا. جہارا بیگم کے بہت اصرار پر بھی ریحان نہیں رکا تھا. جبکہ جہارا بیگم اپنی دیوانی اور ان کی بہو جو ساتھ آئی تھی اس سے باتیں کر رہی تھی. دعا نے ایک نظر سوئے ہادی کو دیکھا جو سوٹ میں انکمفرٹیبل تھا. دعا نے ہیوی دوپٹہ اتارا اور جولری اتار رکھی تھی اور جلدی سے ہادی کے لیے آرام دہ کپڑے لائے تھے. ماما کی جان تھک گئے. دعا ساتھ ساتھ بیڈ پر بیٹھی اس کے کپڑے چینج کر رہی تھی اور ساتھ اس سے باتیں کر رہی تھی. مگر وہ اس وقت گہری نیند میں ہونے کی وجہ سے اپنی لونگیج میں جواب نہیں دے رہا تھا. چلو آپ آرام سے نیند پوری کرو. دعا نے جھکتے اس کا گال چوما اور اس کے گال پر لگنے والی لپسٹک صاف کی. اس پر کمبل درست کرتے وہ دوبارہ آئینے کے سامنے آئی اور اپنے بالوں میں سے پنے نکالنے لگی. کھلنے سے بال کسی آبشار کی مانند کمر پر بکھر گئے تھے. وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کچھ پلوں کی تو دعا خود بھی حیران رہ گئی. دعا اپنے دھیان میں مڑی تھی مگر اندر ایک دم سے داخل ہو ٹکرائی گئی تھی. وہ بھی اپنے دھیان میں کمرے میں انٹر ہوا تھا. نہیں جانتا تھا اچانک یہ ہو جائے گا. دعا چونکہ زور سے ٹکرائی تھی. بہرام بھی اپنا بیلنس برقرار نہ رکھ پایا. نتیجتاً اگلے پل دونوں دھڑام سے زمین پر تھے. مگر شکر تھا کہ کمرے میں وہاں جہاں وہ گرے تھے قالین بچھا تھا. اس لیے بہرام کی بچت ہو گئی تھی ورنہ اسے اچھی خاصی چوٹ آ جانی تھی. کچھ سیکنڈ بعد دعا نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ بہرام کے اوپر گری ہوئی تھی. سوری اٹھو گی اب. بہرام نے اس کے سوری کو نظر انداز کرتے اٹھنے کا کہا. جی وہ خود نہیں سمجھ پائی تھی کہ کیا ہوا. سمجھ سے باہر تھا. اس کے پاؤں میں کچھ اٹکا تھا جس کا یہ نتیجہ نکلا. دعا نے اٹھنے کی کوشش کی مگر نہ اٹھ پائی. اس کے کھلے بال بہرام کی شرٹ کے بٹن میں اٹک گئے تھے. آؤچ. بہرام کے اٹھنے پر اس کے بالوں میں کھچاو آیا تھا. بہرام اس کی آواز پر چونکا اور دوبارہ قالین پر لیٹا تھا. اس کے کھلے بال دونوں پر سایہ گر گئے تھے. اس کے اٹھ کر لیٹنے سے بھی دعا بھی دوبارہ اس کی طرف کھینچی تھی اور دعا کے لب بہرام کی گردن سے ٹکرائے تھے اور نشان چھوڑ گئے تھے. بہرام بھی دعا کے ساتھ ساکت ہوا تھا. دعا آنکھیں بند کر گئی تھی. یہ حرکت اس نے جان بوجھ کر نہیں کی تھی بلا اختیار ہوئی تھی. بہرام نے اس کے چہرے کو دیکھا تھا. بند آنکھیں اتل پتل ہوتی سانس. وہ آج پہلی بار اس کے اتنی قریب آئی تھی. پہلی بار وہ اسے دعا کے علاوہ کسی اور نظر سے دیکھ رہا تھا. بلا شبہ وہ بہت خوبصورت تھی اور خوبصورتی سے بھی زیادہ معصوم تھی. اس کے کانوں میں نیچے ہوتی سب کی باتیں گونج رہی تھی. 1 سال ہو چکا تھا اسے دعا سے ملے. وہ ہر انداز جانتا تھا مگر دل کیا کرتا جو ایک بار دھوکہ کھانے کے بعد اب یقین کرنے سے ڈرتا تھا. اندر ہی اندر وہ مرد تھا تو کیا دل تو اس کے پاس بھی تھا نا اور جذبات تو اس کے بھی روندے گئے تھے. پھر وہ اتنی آسانی سے کیسے پھر ایک لڑکی پر یقین کر لیتا. دعا اپنے چہرے پر اس کی نظروں کی تپش محسوس کر گئی تھی. ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی. دونوں کی نظریں ایک دم دوسرے سے ملی تھی. وقت جیسے تھم گیا تھا. بہرام کی نظریں دعا پر مگر دماغ کہیں ماضی میں پہنچ گیا تھا. وقت کا پتہ بھی نہیں چلا تھا کیسے گزرا. بہرام کی پہلی پوسٹنگ ہو گئی تھی. انعم کو وہ آنے کے بعد منا چکا تھا اور پھر اسے کون سا کسی چیز کی کمی تھی جو واویلا کرتی. بہرام کی ٹریننگ پر جانے کے بعد کچھ دن تک باپ کے گھر چلی گئی اور ناراضگی کا شور ڈالتے مگر پھر ماں نے کچھ سمجھایا تھا. 10-15 دنوں کے بعد خود ہی واپس آ گئی. جہارا بیگم تو اس کی گنتی میں ہی تھی ہی نہیں. شادی کی پہلی سالگرہ آ رہی تھی جس پر اس نے خوب دھوم دھام سے پارٹی رکھی تھی. شہر کا سب سے مہنگا ہوٹل بک کروایا تھا اور پھر ایسے ہی وقت گزر رہا تھا. شادی کو 3 سال ہونے کو آئے تھے جس میں 2-3 روز کے بعد بہرام اور انعم کی اب اکثر ہی کسی نہ کسی بات پر بحث ہوتی تھی. مگر کل تو حد ہی ہو گئی تھی. جہارا بیگم اور بہرام شام کی چائے پر پی رہے تھے جب انعم کی گاڑی گھر میں داخل ہوئی. لو آ گئی انعم. جہارا بیگم نے مسکراتے کہا تھا. جینس پر ڈیلی سی شرٹ پہنے دوپٹے کے بوجھ سے آزاد جسم, پاؤں میں ہائی ہیل, فل میک اپ اور بالوں کو کھلا چھوڑے وہ گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ سے اتری تھی. واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز ہنی. بہرام کو دیکھتے اس نے ایک ادا سے کہا تھا جبکہ جہارا بیگم کو اب اس سب کی عادت ہو چکی تھی. آج اتنی جلدی آ گئے تم. بہرام کو پولیس اسٹیشن جاتے ہی وہ بھی 9-10 بجے کے قریب گھر سے نکل جاتی تھی اور پھر شام تک واپس آتی بہرام کے آنے سے پہلے یا اس کے ساتھ ہی. مگر آج تو بہرام چینج کیے چائے سے لطف اندوز ہو رہا تھا. مطلب وہ کافی ٹائم پہلے آیا ہوا تھا. ہاں آج تم سے پہلے واپسی ہو گئی. بہرام نے مسکراتے طنزیہ انداز میں کہا تھا. انعم کی مسکراہٹ مانند پڑ گئی تھی ایک پل کو جبکہ جہارا بیگم
جو کہ حالات کی نزاکت کا احساس ہو گیا تھا کہ دوبارہ ان کی بحث نہ شروع ہو جائے. ابھی کل ہی تو انہوں نے 2 ملازموں کو بہرام اور ارم کی باتیں کرتے سنا تھا کہ کیسے ارم بدلہادی سے شوہر سے بات کرتی تھی. انہوں نے دونوں کو ڈانٹ تو دیا تھا مگر بات سچ تھی دونوں کی. اچھا چھوڑو تم لوگ. ارم بتاؤ بیٹا آپ کی دوست کیسی ہے؟ اب جہاں بیگم بات بدل گئی. شی از فائن. اور اس کا بیبی؟ وہ بھی. کچھ دن پہلے ارم کی دوست کے گھر بیٹا پیدا ہوا تھا مگر پیدائش کے وقت کچھ کمپلیکیشنز آ گئی تھی جس وجہ سے دونوں ماں بیٹا 8-10 دن سے ہاسپٹل میں ہی تھے. جہاں بیگم اور بہرام بھی گئے تھے اس سے ملنے ارم کے ساتھ. ماشاءاللہ بہت پیارا بچہ ہے. میری تو اب بس اتنی سی خواہش ہے کہ مرنے سے پہلے اپنے پرنواسی کو اپنے گود میں کھلا لوں. آج انہوں نے کھل کر اپنی خواہش کا ذکر کیا تھا ورنہ آج سے پہلے کبھی اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی. بہرام کے چہرے پر مسکراہٹ جبکہ ارم کا رنگ نہ جانے کیوں پھیکا پڑ گیا تھا. مجھے بھی لگتا ہے ارم اب ہمیں کسی اچھی گائنیکالوجسٹ سے ملنا چاہیے. جبکہ بہرام کی بات پر ارم کے پاؤں پر لوشن کا مساج کرتے ہاتھ رکے تھے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ 3 سال ہونے کو آ گئے ہیں مگر ابھی تک ہمیں ممی بابا والی خوشخبری نہیں ملی. تو میں چاہتا ہوں تم آنٹی سے بات کرو پھر جس کا وہ کہیں گے ہم اس گائنیکالوجسٹ سے مل کر ایک بار مل لیں گے. ایک بار حرج کیا ہے؟ بہرام مجھے کسی گائنی سے نہیں ملنا. کیوں؟ وہ سیدھا ہو بیٹھا. اس کا کالج دوست ریحان جس کی اس سے 2 سال پہلے شادی ہوئی تھی وہ 2 بچوں کا باپ بن چکا تھا. بہرام ابھی پوری عمر پڑی ہے بچوں کے لیے. مجھے ابھی اپنی زندگی انجوائے کرنی ہے. 30 کے بعد میں ماں بننے کا سوچوں گی. ابھی مجھے بچہ نہیں چاہیے. اس نے صاف لفظوں میں انکار کیا تھا. ارم پلیز. بہرام مجھے نیند آ رہی ہے. وہ اپنی طرف سے لائٹ آف کرتی بیڈ پر آئی. تم یہ فیصلہ خود سے نہیں کر سکتی. بہرام کا تو دماغ ہی گھوم گیا تھا اس کی بات سنتے ہی. تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں کیوں یہ فیصلہ اکیلے نہیں لے سکتی؟ بچے مجھے پالنے ہوں گے. مجھے اسے 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھنا ہوگا تو فیصلہ بھی میرا ہی چلے گا کہ مجھے کب بچہ چاہیے اور کب نہیں. جہاں تک میرے بچے کی پرورش کی بات ہے تو ہم سب ہیں نا تمہارے ساتھ. بہرام نے اسے آرام سے سمجھانا چاہا. مجھے پیدائش کا مسئلہ ہے بہرام. تم سمجھ کیوں نہیں رہے میری بات؟ مجھے ابھی بچہ پیدا نہیں کرنا. اگر مجھے بچہ پیدا کرنا ہوتا تو میں بہت پہلے کر چکی ہوتی مگر مجھے بچہ نہیں چاہیے. وہ اونچی آواز میں بولی تھی. میری اپنی لائف ہے. مجھے کیسے گزارنی ہے میں جانتی ہوں. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تم کیا گاؤں کے جاہل مردوں کی طرح بچہ کی رٹ لگا چکے ہو. ٹھیک ہے تمہیں اگر چاہیے تو کسی اور عورت سے پیدا کرواؤ. تمہارا اور تمہاری نانی کا بھی شوق پورا ہو جائے گا. اپنی خواہش کے چکر میں تمہیں نئی پٹی پڑھا دی. جبکہ بہرام تو پہلے اس کی پہلی بات پر ہی ششدر رہ گیا تھا. اور تم تو ہو ہی نانو بیبی. جو انہوں نے کہا وہ تمہیں کرنا ہے. اب کی بار بہرام کی برداشت ختم ہو گئی تھی. اس کا ہاتھ اٹھا تھا اور 5 انگلیاں ارم کے منہ پہ نشان چھوڑ گئی تھی. اب ساکت ہونے کی باری ارم کی تھی. نانو کے خلاف میں ایک بات نہیں سنوں گا. تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا؟ ارم کہتے اس پر جھپٹی تھی مگر بہرام نے اسے جھٹک دیا تو ارم نے ڈریسنگ ٹیبل پر ہاتھ مارتے ہر چیز زمین پر بوس کی تھی. پرفیومز کی نازک بوتلیں زمین پر گرتے ہی چکنا چور ہو گئی تھی. شور پر جہاں بیگم نورا اور دوسری ملازمین اٹھ کر ہال میں آ چکی تھی. ارم کے چیخنے کی آوازیں مسلسل آ رہی تھی. اس کے بعد بہرام کمرے کا دروازہ کھول کر نکلا تھا اور پیچھے دروازے زوردار دھماکے سے دروازہ بند کیا تھا. اس کے ہاتھ میں گاڑی کی کیز تھی. بہرام جہاں بیگم کے روکنے کے باوجود بھی وہ نہیں رکا تھا. رات کے 12 بجے وہ گھر سے نکل گیا. ساری رات وہ کہاں رہا تھا کوئی نہیں جانتا تھا. جبکہ جہاں بیگم کی رات آنکھوں میں کٹ گئی تھی. رات سے وہ ہال میں بیٹھی رہی بہرام کا انتظار کر رہی تھی. صبح کا اجالا بھی مکمل طور پر پھیلا نہیں تھا جب اس کی گاڑی رکنے کی آواز آئی تھی. بہرام میرے بچے کہاں تھے تم؟ آپ سوئی نہیں؟ اس نے بھاری ہوتے سر سے پوچھا. جس ماں کا نواسا وہ جو اس کی پوری دنیا وہ کہیں چلا جائے بن بتائے اور ساری رات گھر سے غائب رہے وہ بھلا سو سکتی ہے؟ ان بوڑھی آنکھوں کو کہاں چین ملتا ہے تمہیں دیکھے بنا. بہرام ان کی بات پر رنجیدہ ہوا تھا. نانو ساری رات اس کی وجہ سے بے چین اور پریشان رہی. اسے خود پر بھی بے پناہ غصہ آیا. آپ اٹھیں کچھ آرام کریں. بہرام ارم پر تمہیں ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا. مطلب آواز نیچے تک آئی تھی. اس نے بات ہی تھپڑ کھانے والی کی تھی. خیر آپ سے اس کے حال پر رہنے دیں میں دیکھ لوں گا. آپ پریشان نہیں ہو. اس وقت تو بہرام نے ان کو مطمئن کر دیا تھا مگر صبح ہوتے ہی ارم کے ماں باپ آ گئے تھے اسے لینے. ساتھ کہہ کر گئے تھے ہماری بیٹی کوئی لاوارث نہیں ہے جس پر وہ ہاتھ اٹھائے گا. گھر کا ماحول اچھا خاصا خراب ہو چکا تھا اور پھر نانو نے بہرام کو ارم کو لانے کے لیے کیسے منایا یہ ایک الگ کہانی تھی. مگر جہاں بیگم اور بہرام ارم کو لے آئے تھے. کچھ بہرام کو باتیں سننی پڑی جو اس نے جہاں بیگم کی وجہ سے خاموشی سے سنی تھی بقول ان کے کہ ان کے ہاتھ اٹھا کر غلط کیا. ارم واپس تو آ گئی تھی مگر اب یہ معمول بن گیا تھا. کچھ وقت اور آگے سرک گیا. تبھی ارم نے نیا شگوفہ چھوڑا تھا کہ ماڈلنگ کا ایک دفعہ پھر گھر میدان جنگ بن گیا تھا. بہرام اس کی بات سنتے ہی ہتے سے اکھڑ گیا.
میں تمہیں کبھی اجازت نہیں دوں گا. میں تم سے اجازت نہیں مانگ رہی بلکہ بتا رہی ہوں. ارم انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی, سمجھی؟ میں تمہیں یہ واہیات کام کبھی نہیں کرنے دوں گا. بہرام اس کے سامنے آتے دو ٹوک انداز میں بولا, تم کیا چاہتے ہو کہ میں بچہ پیدا کر لوں؟ میں اب کچھ بھی نہیں چاہتا تم سے. وہ کہتے باہر نکل گیا. بڑے آئے, کچھ نہیں چاہتا تو ٹھیک ہے, میں کروں گی ماڈلنگ. تو کرو گی, میرا شوق ہے اور خدا نے مجھے بے شمار حسن سے نوازا ہے. تہمینہ ٹھیک کہتی ہے, مجھے اپنی قسمت آزمانی چاہیے. ارم بہرام کو بنا بتائے شوٹنگ کروانے لگی تھی, جبکہ ان دونوں بہرام کسی کیس میں اتنا الجھا ہوا تھا کہ اسے گھر آنے کا وقت بہت کم مل رہا تھا, اس لیے وہ ارم پر توجہ نہ دے پایا کہ وہ کیا کر رہی ہے. پہلے بھی وہ پچھلے 4 سالوں سے باہر ہی وقت گزارتی تھی اپنی دوستوں اور ماں کے ساتھ, اور اس کی یہی روٹین اب بھی تھی. ویسے بھی اس دن کی لڑائی کے بعد ارم نے اس موضوع پر کوئی بات نہیں کی تھی. اسے لگا ماڈلنگ کا بھوت اتر گیا ہے اس کے سر سے, اور بہرام اب ویسے بھی یہاں سے شفٹ ہونے کا سوچ رہا تھا. بہرام کراچی DHA میں جگہ لے چکا تھا, بلکہ کچھ عرصہ تک کام بھی شروع ہونے والا تھا. کیا بات ہے, تم ٹھیک ہو؟ بہرام 2-4 روز سے نوٹ کر رہا تھا ارم کی طبیعت کچھ ناساز لگ رہی تھی. اس کے پوچھنے پر ہر بال ٹال جاتی. ابھی بھی واش روم سے نکلی تھی, چہرہ عجیب پیلا ہو رہا تھا. ہاں ٹھیک ہوں, میں ماما کی طرف جا رہی ہوں, کل آؤں گی. ارم نظریں چراتے بولی, اوکے, اور پھر وہ چلی گئی. اس کا انداز بہرام کو کچھ تو گڑبڑ لگ رہی تھی, مگر جانتا تھا وہ نہیں بتائے گی. موم پلیز, مجھے نہیں چاہیے یہ بچہ. ارم تم سمجھ کیوں نہیں رہی, ایک بچے سے کیا ہو جائے گا؟ اچھا ہے بہرام کی خواہش پوری ہو جائے گی, وہ مکمل طور پر تمہارے قابو میں آ جائے گا. اور اس بڑھیا کا کیا ہے, آج ہے تو کل نہیں. موم پلیز, مجھے نہیں چاہیے یہ. ارم تم آرام سے سوچو پھر فیصلہ کرنا, ابھی ریسٹ کرو, ہم کل بات کریں گے. تو کہتے ارم کو اکیلے چھوڑ کر روم سے نکل گئی تھی. یہ لڑکی اپنا گھر خراب کر لے گی, یہ میں کیا کروں اس کا؟ کیوں, اب یہ کیا کہتی ہے؟ کہتی بچہ نہیں چاہیے, دماغ خراب ہے اس کا. تم سمجھاؤ اسے, کب تک ہم اس کی غلطیوں پر پردہ ڈالیں گے؟ ایک نہ ایک دن سچ باہر آ جائے گا. اور ذرا اس کا آنا جانا اس دوست کی طرف کم کرواؤ, میں کرتی ہوں بات. ارم سے اب ماں باپ بھی اکتا گئے تھے, ہر روز کوئی نیا بکھیڑا کر دیتی تھی. بہرام پولیس اسٹیشن جانے سے پہلے ارم کی طرف آ گیا تھا. ارے بیٹا کیسے ہو تم؟ الحمدللہ, آپ سنائیں, میں ایون. ارم کہاں ہے؟ وہ تو سو رہی ہے ابھی, اور میں نے سوچا اس کی طبیعت پوچھتا جاؤں, کل سے بہت ڈل لگ رہی تھی. ہاں بیٹا اب ٹھیک ہے, تم بیٹھو, یا ارم کے روم میں ہی چلے جاؤ, میں چائے بنواتی ہوں. نہیں آنٹی رہنے دیں, میں کوشش کروں گا شام میں آنے کی, پھر ڈنر کریں گے, اور ارم کو بھی پک کر لوں گا. اوکے. بہرام ابھی مین انٹرنس تک پہنچا ہی تھا جب واچ مین بھاگتا آیا. سلام سر. وعلیکم السلام. سر یہ بی بی جی کے لیے آیا ہے. اس نے خاکی لفافہ بہرام کو دیا. جانتا تو تھا کہ بہرام ارم کا شوہر ہے. وہ کیا ہے یہ؟ بہرام نے الٹ پلٹ کر دیکھا. اس کا ارادہ ارم کی والدہ کو دینے کا تھا, مگر وہ رکا. اس پر لکھا ایڈریس دیکھ کر وہ تو اسٹوڈیو کا پتا تھا. بہرام کا ماتھا ٹھنکا. اس نے فوراً لفافہ چیک کیا تھا. تصویر ایک دم سے پھسل کر اس کے قدموں میں گر گئی. ارم کی ماں کی آنکھیں بھی پوری طرح کھل چکی تھی. تصویریں دیکھتے وہ کسی غیر مرد کی باہوں کی زینت بنی ہوئی تھی. تصویریں بہت بولڈ تھی. ارم کا بےہودہ ڈریس, برہنہ ہوتا جسم, وہ فحش بھری تصویریں تھی. بہرام کیا کسی بھی عزت دار مرد کے نزدیک اس قسم کی کوئی بھی سرگرمی اس کی رگیں تن گئی تھی. وہ اپر مڈل کلاس سے تعلق رکھتی تھی. وہ فیشنیبل کپڑوں کا استعمال کرتی تھی. بہرام نے کبھی نہیں روکا تھا. وہ تنگ ذہنیت کا مالک نہیں تھا, مگر اپنی حدود جانتا تھا. اسے کبھی کبھی ارم کے کپڑوں سے مسئلہ ہوتا تھا, مگر کہا نہیں وہ گھر کا ماحول خراب نہیں کرنا چاہتا تھا. مگر اس کی جھوٹ کا نتیجہ آج سامنے تھا. ارے ہنی تم یہاں. ارم شاید ابھی اٹھی تھی, اس لیے نائٹ ڈریس میں ملبوس تھی. ماں نے بیٹی کو نظروں سے اشارہ کیا تھا, مگر اسے کہاں پرواہ تھی. گڈ مارننگ موم. جبکہ بہرام کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہو چکا تھا. یہ کیا ہے؟ وہ مڑتا بولا نہیں, دھاڑا تھا. اب بات اس کی برداشت سے باہر تھی. گھر کی در و دیواریں لرز اٹھی تھی. ارم کے ساتھ ساتھ اس کی ماں کا دل بھی اپنی جگہ سے ہل گیا تھا. ارم نے آج تک بہرام کو اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا جتنا وہ آج تھا. میں پوچھ رہا ہوں یہ کیا ہے؟ اس نے تصویریں ارم کی طرف اچھالی. یہ میں نے تمہیں بتایا تھا نا ماڈلنگ کرنے کا, یہ اسی کا فوٹو شوٹ ہے. تصویریں اچھی آئی ہیں. وہ بنا پرواہ کیے ایک تصویر اٹھاتی بولی. اور میں نے تمہیں منع کیا تھا اس بےہودہ کام کے لیے. 1 منٹ, میں نے پوچھا نہیں, بتایا تھا تمہیں کہ مجھے ماڈلنگ کرنی ہے, اور کرنی ہے. مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے, نہ تمہاری اور نہ اپنے باپ کی. وہ بدلحاظی سے کی سب ریکارڈ توڑتی گئی. ارم ہوش میں آؤ, ماں نے سمجھنا چاہا. سب ملازمین ہال میں اکٹھے ہو گئے تھے. پہلے یہ تماشے بہرام کے گھر والوں کے سامنے ہوتے تھے, اور آج یہ سب یہاں بھی یہ سب دیکھ رہے تھے. موم پلیز آپ بیچ میں مت بولیں. اور بہرام جب تمہیں یہ 2 ٹکے کی جاب کرنی تھی تب میں نے تمہیں منع کیا تھا, مگر نہیں, تم نے کہا تھا مجھے یہ تمہارا شوق ہے, تو اب یہ میرا شوق ہے, میں ضرور ماڈلنگ کروں گی. کوئی مجھے روک کر دکھائے. جبکہ بہرام تو شوق تھا, یہ پسند تھی اس کی.
کیا اس لڑکی سے محبت کی تھی اس نے؟ نانو کی کئی ہر بات سچ ہو گئی تھی، وہ ہر قدم پر غلط تھا ارم کے معاملے میں۔ ارم اوپر جا چکی تھی۔ بیٹا وہ غصے میں ہے تم، وہ کچھ اور کہتی اس سے پہلے بہرام باہر نکل گیا۔ شرم کا مقام تھا آج اس کے لیے، نوکر کیا سوچتے ہوں گے؟ یہ عزت تھی اس کی بیوی کی نظروں میں، 2 کوڑی کا کر دیا تھا۔ ارم نے اسے سب کے سامنے کسی سے نظریں ملانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ ارم کیا تھا یہ جو آج تم نے کیا؟ پلیز ڈیڈ، مجھے لیکچرز نہیں سننا آپ سے۔ مام پہلے ہی دماغ خراب کر چکی ہیں اور میں ہاسپٹل جا رہی ہوں۔ تم کہیں نہیں جاؤ گی؟ جاؤ اپنے گھر۔ انہوں نے صاف لفظوں میں کہا۔ ایکسکیوز می ڈیڈ، یہ میرا گھر ہے۔ یہ تمہارا گھر نہیں ہے، جاؤ اپنے گھر۔ بہرام غصے میں ہے اور اس سے سوری کرو، اس بار میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا، اس سے جا کر معافی مانگو۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ تو ٹھیک ہے رہو یہاں، مگر تمہارا کارڈ میں بلاک کروا رہا ہوں، مجھے آپ کی اور آپ کے کارڈ کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ غصے سے گاڑی سے لے کر نکل گئی تھی۔ سب کی زندگی ارم نے عذاب بنا دی تھی۔ وہ تہمینہ کی طرف آ گئی۔ میرا سر درد کر رہا ہے سب کے لیکچر سن سن کے۔ یہ لو پیو، اس کی شرب کا گلاس ارم کے سامنے رکھا۔ تھینکس یار، مجھے اس کی ضرورت تھی۔ ارم بہرام سے چھپ کر تہمینہ کے ساتھ اکثر شراب پیتی تھی۔ 2 پیک لگانے کے بعد اس نے سگریٹ تہمینہ کے ہاتھ سے لیا۔ اوکے میں چلتی ہوں۔ وہ اٹھی اسی پل اسے زور کا چکر آیا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ نہیں مجھے چکر آ رہے ہیں۔ تم رکو میں تمہیں ہاسپٹل لے چلتی ہوں۔ تہمینہ کو ڈر تھا کہ اگر اسے کچھ ہو گیا تو وہ گئی۔ شوہر بھی پولیس والا تھا، اس نے ارم کے ماں باپ کو کال کر دی اور ہاسپٹل کی لوکیشن بھیج دی۔ ارم بے ہوش ہو گئی تھی۔ 5 گھنٹوں بعد کہیں جا کر اسے ہوش آیا تھا، مگر وہ جو خبر ڈاکٹر نے دی تھی اس پر اس کے ماں باپ ایک دوسرے سے بھی نظریں نہیں ملا پا رہے تھے۔ ڈاکٹر نے انہیں بتایا تھا کہ اس کی شراب نوشی اور سگریٹ پینے کے بارے میں، اور یہ بھی کہ اس کی حالت میں یہ چیزیں ماں اور بچے دونوں کے لیے خطرناک تھی۔ اس لیے تو انہوں نے بہرام کو کال نہیں کی تھی کہ کس منہ سے بیٹی کا کارنامہ بتائے، اور پھر دوسرے دن اسے ڈسچارج کروا کر گھر لے گئے، اور پھر اس کی ماں نے بہرام کو کال کر کے خوشخبری کا بتا دیا۔ اس کے پاس اب یہ آخری ہتھیار تھا کہ ارم کا گھر بچانے کا، ورنہ جتنے غصے میں بہرام گیا تھا وہ مشکل تھا کہ اسے لینے آتا، مگر اب وہ آئے گا یہ یقین تھا انہیں، اور واقعی میں وہ سب بھلا کر وہ آیا تھا، بلکہ جہاں آرا بیگم مٹھائیوں پھولوں سے لدی ہوئی آئی تھی اور آتے صدقے واری جا رہی تھی۔ ارم تو شوق رہ گئی ماں کی حرکت پر۔ وہ تو ابارشن کے ڈیٹ لے چکی تھی پہلے کی طرح۔ وہ 2 بار پہلے بھی ماں بنی تھی، مگر دونوں بار ابارشن کروا دیے تھے۔ اس بار سب کیے کرائے پر پانی پھیر دیا تھا ماں نے۔ میں جانتی ہوں دونوں بچے ہی جذباتی ہیں، مگر جو پہلے ہوا اس سب پر مٹی ڈالتے ہیں اور اس آنے والی خوشی کو دل کھول کر باہیں پھیلا کر خوش آمدید کرتے ہیں۔ جہارا بیگم نے بہرام اور ارم کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ جی اماں جی، بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ اور پھر سب کے سمجھانے پر ارم دوبارہ گھر آ چکی تھی۔ بہرام نے اس سے کوئی بات نہیں کی تھی، وہ خاموش تھا، مگر اپنے آنے والے بچے کے لیے بے پناہ خوش تھا۔ وہ تصویریں بہرام نے میگزین کی زینت نہیں بننے دی تھی، سارے پیسے واپس کر دیے تھے۔ تہمینہ نے تو بہت شور مچایا تھا، مگر بہرام نے اسے دھمکی دی تھی کہ اگر زندہ رہنا ہے تو یہ تصویریں نہیں باہر آنی چاہیے۔ وہ خاموش ہو گئی۔ ارم کو جہارا بیگم کی ہتھیلی کا چالا بنا کر رکھا تھا، ہر وقت اس کے سر پر نورا کھڑی رہتی تھی، پانی بھی اس کے کہنے پر سر پر پہنچ جاتی تھی۔ بہرام ارم کے چیک اپ کے لیے اسے ہاسپٹل لے گیا تھا۔ جب اس نے پہلی بار بچے کی دھڑکن سنی، باپ سننے کا احساس ہی الگ تھا، وہ بہت خوش تھا۔ دنیا کی ساری خوشی اسے مل گئی ہو، اس کا رویہ ارم کے ساتھ بھی بہت نارمل ہو گیا تھا۔ جو ہوا تھا وہ اسے بھلاتے آگے بڑھنا چاہتا تھا۔ اس نے ایسا ہی کیا تھا، ارم کا بہت خیال رکھ رہا تھا۔ اور پھر ارم کا 9واں مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ جہارا بیگم نے بہرام سے سختی سے کہہ رکھا تھا کہ اس سے اونچی آواز میں بات بھی نہیں کرنی۔ ان دنوں اس کا پوسٹنگ لیٹر آ گیا تو اسے جانا پڑا۔ اس کے جاتے ہی گویا ارم کو دوبارہ پڑ لگ گئے۔ بور ہونے کا ناٹک کر کے دوستوں سے ملنے چلی جاتی۔ 1-2 بار تو نورا کو لے گئی تھی، مگر ساتھ پھر اس نے کہہ دیا کہ اب ہر جگہ نورا تو نہیں لے جا سکتی، اس لیے وہ اکیلی جائے گی۔ جہارا بیگم خاموش ہو گئی۔ اس کی حالت کے پیش نظر اور پھر طوفان آنے کی شروعات ہو گئی۔ ہیلو انی، کیسی ہو؟ کیسی ہو سکتی ہوں، سارا فگر خراب ہو رہا ہے، وہ ناک چڑھاتی بولی۔ مجھے تو ایسے بھی پیاری لگ رہی ہو، تہمینہ نے مسکراتے کہا۔ او ریلی؟ یس، کہو تو کسی سے پوچھ لو، نہیں یقین آ گیا مجھے۔ خیر ایک آفر ہے تمہارے لیے میرے پاس۔ کیا؟ فوٹو شوٹ کرواؤ گی اس حالت میں؟ وہ حیران ہوئی۔ اس حالت میں ایک میگزین کو پریگنینسی فوٹو شوٹ کے لیے ایک خوبصورت چہرہ چاہیے جو پریگننٹ بھی ہو ریئل میں۔ میگزین؟ ہاں وہ اس میں عورتوں کو بتائیں گے 9 ماہ کیسے رہنا چاہیے، کیا کھانا چاہیے، کیا پہننا چاہیے، ATC، اور تم سے بہتر کون ہو سکتا ہے۔ جیسے ہی مجھے پتا چلا میں نے تمہارا نام لیا اور تم انہیں بہت پسند ہو۔ مگر یار پچھلی بار کا تم جانتی ہو یار، وہ بات اور تھی، اس میں بہرام جیلس ہو گیا تھا، کسی اور لڑکے کے ساتھ دیکھتے تمہیں، اور وہ سوشل میگزین تھا، یہ صرف عورتوں کے لیے، اور تم اکیلی ہوگی شوٹ پر، کوئی میل کولیگ نہیں، اور تم کب سے یہ سب سوچنے لگی؟ چل مل یار۔ اوکے کب ہے شوٹ؟ 2 دن بعد۔ اوکے میں آ جاؤں گی۔
تم یہیں آ جانا، میں تمہیں پک کر لوں گی۔ اوکے۔ اور پھر 2 دن کیسے گزر گئے تھے پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ ڈریس کچھ عجیب نہیں تہمینہ؟ ارم نے اس فراک نما ڈریس کو دیکھا جس کے پیٹ پر صرف نیٹ تھا۔ او یار، اسی لیے تو انہیں ریئل پریگننٹ لڑکی چاہیے تھی جسے دیکھتے صاف پتہ چلے کہ وہ ماں بننے والی ہے، اور تم ایسے ڈریس پہن چکی ہو۔ اس نے یونیورسٹی ٹائم کا حوالہ دیا۔ اس کی طرح ڈریسنگ کا بحرام نہیں جانتا تھا، مگر وہ یہ سب پہن چکی تھی۔ اور پھر ارم اس کی باتوں میں لگتے فوٹو شوٹ کروانے لگی۔ پوز اور کپڑے بہت ہی گھٹیا استعمال کیے تھے۔ 3 دن تک میگزین کا کور تیار ہو جائے گا۔ اوکے۔ بہرام ان دنوں ارم کے ساتھ رہنا چاہتا تھا، مگر پوسٹنگ کی وجہ سے ایسا نہیں ہو پایا۔ مگر اب اس نے چھٹی کی درخواست دے دی تھی تاکہ وہ آپریشن کے وقت ارم کے ساتھ ہو۔ گھر میں کوئی اور مرد بھی نہیں تھا، کیا پتا کب ارم کو ہاسپٹل لے کر جانے کا وقت ہو جائے۔ اور پھر اس کی چھٹی منظور کر لی گئی۔ وہ سب کو سرپرائز دینا چاہتا تھا، اس لیے کسی کو بھی نہیں بتایا وہ گھر آ رہا تھا 1 ماہ کی چھٹی پر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام نورا بی۔ نانو اور ارم کہاں ہیں؟ گھر خالی تھا، دونوں ہی نہیں تھی۔ اما جی تو خدم شریف پر گئی ہیں، مسز طلعت حسین کے گھر، اور چھوٹی مالکن شاید اپنی دوست کی طرف گئی ہیں۔ نورا نے آہستگی سے کہا۔ کون سی دوست؟ وہ چونکا۔ اس حالت میں اسے گھر ہونا چاہیے، اور وہ دوست کے پاس کیا کر رہی ہے؟ تہمینہ جی۔ جبکہ اب کی بار بہرام کا دماغ گھوما تھا۔ اس نے واضح لفظوں میں ارم کو منع کیا تھا کہ تہمینہ اسے پسند نہیں، اس سے دوستی ختم کرو، مگر وہ پھر اسے بتائے بغیر اس سے مل رہی تھی، اور وہ بھی اس حالت میں۔ اچھا، آپ کھانا تیار کریں، میں ارم کو لے کر آؤں۔ جی بہتر۔ واؤ، کیا لگ رہی ہو یار تم، تہمینہ نے میگزین کھولتے کہا تھا۔ کل میگزین کی لانچ ہوئی تھی اور اس وقت وہ دونوں جشن منا رہی تھی۔ پارٹی کب دے رہی ہو؟ اس مصیبت سے تو ایک بار جان چھوٹ لے، پھر تم جیسے چاہو گی ویسے پارٹی ملے گی۔ وہ باہر کھڑے نفوس سے انجان اپنی ہی دھن میں مگن گلاس میں مشروب کے گھونٹ لیتی ناگواری سے بولی تھی۔ وہ اس کے بچے کو مصیبت کہہ رہی تھی۔ بہرام کے قدموں تلے سے زمین نکل رہی تھی۔ آج اس کا سارا بھرم ٹوٹ گیا تھا۔ وہ سمجھا تھا ماں کا درجہ ملنے سے یہ لڑکی بدل چکی ہے، مگر نہیں، وہ تو بہت آگے نکل چکی تھی، واپسی ناممکن تھی۔ وہ پلٹا، اس سے پہلے تہمینہ کی بات نے اس کے قدم روکے تھے۔ تو اس بار بھی جان چھڑا لیتی نا، 2 بار کی طرح۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں نے اسے پیدا کرنا تھا؟ یہ تو موم نے میرے سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا، ورنہ میں ابارشن کی ڈیٹ لے رکھی تھی۔ بہرام تو گویا پتھر کا بت بن چکا تھا، جس کو لگا تھا کہ ساری قوت سلب کر لی گئی ہو، وہ ہلنے تک کے قابل نہیں رہا۔ ویسے ایک بات کہوں، بہرام کو اچھا بیوقوف بناتی ہو تم یار۔ پہلی بار جب تم شادی کے دوسرے مہینے ماں بننے والی تھی، تب تو چلو بہرام گھر نہیں تھا، ٹریننگ پر تھا، تو تم ناراضگی کے بہانے میں کے آ کر ابارشن کروا لیا، مگر دوسری بار تو بہرام گھر پر ہی تھا، وہ کیسے مینج کیا تھا سب؟ تب بھی میں نے یار ناراضگی کو ہی ہتھیار بنایا تھا، اور 15 دن موم لوگوں کی طرف آ رہی تھی۔ بتایا تو تھا تمہیں، یاد نہیں؟ او ہاں سوری، میں بھول گئی، یاد آ گیا۔ اب بھی میں ایسا ہی کرنا چاہتی تھی، مگر موم نے بتا دیا اور میں پھنس گئی۔ مگر ہمت میں نے پھر بھی نہیں ہاری تھی، بہت کوشش کی اس کو ختم کرنے کی، جان بوجھ کر کھایا پیا، اور الزام نورا کو لگا دیا کہ اسے خیال رکھنا چاہیے تھا۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا نہیں کھاتے پریگننسی میں۔ پھر وہ ابارشن ہونے والی میڈیسن بھی تو کھائی تھی نا یار، وہ تو نورا نے کام خراب کر دیا تھا۔ میرے والا دودھ جس میں میں نے اسے ملایا تھا، اس نے اس کی چائے بنا کر خود ہی پی لی اور مجھے دوسرا گلاس دے دیا تھا۔ اور پھر اس طرح کے بہت سے واقعات وہ یاد کرتے افسوس کر رہی تھی۔ مگر بہرام میں اب جان نہیں بچی تھی، وہ بے جان قدموں سے مڑ گیا تھا۔ تہمینہ نے مکرو مسکراہٹ سے آئینے میں جاتے بہرام کی پشت کو دیکھا تھا۔ وہ بہرام کو آتے دیکھ چکی تھی، تبھی وہ وہاں آیا تھا۔ وہ جس رخ پر بیٹھی تھی اس کے سامنے آئینہ لگا تھا، جس کا رخ دروازے کی سمت تھا، جبکہ ارم دوسری طرف چہرہ کیے پاؤں سامنے رکھے آرام دہ حالت میں بیٹھی تھی۔ دروازہ نہ تو مکمل کھولا تھا اور نہ مکمل بند تھا۔ باہر والا نظر تو نہیں آ رہا تھا، مگر آئینے میں سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ باہر کون ہے۔ مجھے تم نے ٹھکرایا تھا بہرام گردیزی، مجھے تہمینہ بھی ارم اور بہرام کی فیلو تھی، اور اس نے بہرام کو پرپوز کیا تھا، مگر بہرام نے انکار کر دیا، اور پھر بہرام اور ارم کچھ عرصے بعد اکٹھے ہو گئے تھے۔ تہمینہ کے دل میں سالوں سے نفرت تھی ارم کے لیے۔ اس نے ایک امیر بڑی عمر کی شخص سے شادی کر لی تھی اور فیشن کی دنیا میں قدم رکھ لیا، اور پھر اس نے ارم سے دوستی بڑھائی اور زہر کا بیج ان دونوں کے درمیان بو دیا، جبکہ ارم اپنی بیوقوفی کی وجہ سے اس کے جال میں پھنستی چلی گئی، بہرام کے بہت سمجھانے کے باوجود بھی۔ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز ہنی، تم کب آئے؟ ارے موم ڈیڈ آپ بھی؟ وہ حیران ہوئی تھی سب کو دیکھ کر، مگر وہاں چھائی خاموشی۔ کچھ تو غلط ہو چکا تھا، سب خاموش تھے۔ بہرام نے ہاتھ میں پکڑا میگزین اس کے سامنے پھینکا۔ ارم چونکی تھی۔ تم اتنی گر چکی ہو، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ کیا ہے یہ؟ کیا ہے؟ اس نے الٹا پوچھا۔ تو اتنا گر جاؤ گی؟ مجھے یقین نہ آ رہا تھا۔ غصہ مگر ضبط سے بولا تھا۔
کیا کیا ہے میں نے؟ کیا کیا ہے تم نے؟ یہ تم مجھ سے پوچھ رہی ہو؟ واؤ ارم واؤ، سب کر کے بھی تم انجان بن رہی ہو۔ بتاؤ سب کو کہ کیا کیا ہے تم نے، وہ دھاڑا۔ بہرام آرام سے، نانو آپ آرام کا کہہ رہی ہیں؟ میرا اس کی جان لینے کا دل کر رہا ہے۔ بہرام جانتی ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے قاتل ہے یہ میرے 2 بچوں کی۔ اس کی بات جہارا بیگم نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ ہاں ارم صاحبہ، سن چکا ہوں میں سب۔ اور پھر بہرام نے ہر بات سب کو بتا دی تھی۔ اور آپ دونوں بھی قاتل ہیں، اس کے برابر کے شریک ہیں۔ ہاں ہوں، میں قتل کروایا ہے میں نے، ابارشن نہیں چاہیے تھے مجھے بچے، اور یہ بھی نہیں چاہیے تھا مجھے۔ میں اس مصیبت سے بھی جان چھڑوا لینا چاہتی تھی، بہت کوشش کی مگر نہیں کامیاب ہو سکی۔ پر میں نے ہمت نہیں ہاری، ہر بار کوشش کی۔ وہ چیخ رہی تھی، سب کی آنکھیں پھٹ چکی تھی۔ وہ عورت تھی کیا؟ انہوں نے عورت تو نہیں ہو سکتی تھی، وہ اپنے ہی بچے کھانے والی چڑیل تھی۔ یہ میری زندگی میں جیسے چاہے گزاروں، کوئی مجھے روک نہیں سکتا، نہ تم اور نہ کوئی اور۔ میرا شوق ماڈلنگ ہے اور میں وہ کروں گی، اور ضرور کروں گی۔ اسے میری نظروں کے سامنے سے لے جائیں، وہ دھاڑا تھا۔ میں کیوں جاؤں، یہ گھر میرا ہے، وہ بھی اونچی آواز میں بولی تھی۔ جہارا بیگم نے بہرام کو دیکھا جس نے نظریں چرائی تھی۔ یہ سچ تھا، بہرام یہ گھر ارم کے نام کر چکا تھا۔ شادی کے کچھ دن بعد قربت کے لمحات میں ارم نے اس سے یہ گھر اپنے نام کروا لیا تھا، ایموشنل بلیک میل کر کے کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اور تب بہرام کے سر پر بھی نئی نئی محبت کا بھوت سوار تھا۔ وہ اس کی باتوں میں آگے، اور آئینہ تو اب سامنے آ رہا تھا۔ ارم ابھی تک تمہارے ساتھ چلوں، بعد میں آ جانا۔ تبھی اچانک ارم کو چکر آیا اور وہ اس سے پہلے زمین بوس ہوتی بہرام نے اسے تھام لیا اور ایمرجنسی میں ہاسپٹل لے گئے، جہاں انہوں نے فوراً آپریشن کا کہا۔ بچے کو سانس نہیں مل رہی تھی اور پھر ہادی کی اس دنیا میں آمد ہوئی۔ کچھ گھنٹوں کی پریشانی کے بعد بہرام کو اس کا لخت جگر ملا تھا۔ نرس نے کمبل میں لپٹا ننھا فرشتہ بہرام کی گود میں ڈالا تھا۔ مبارک ہو سر، بیبی بہت پیارا ہے۔ ارم کو ہوش آ چکا تھا۔ جہارا بیگم نے بہرام کا ہاتھ اپنے سر پر رکھتے قسم دی تھی کہ ہر بات وہ بھلا دو اس ننھے فرشتے کی خاطر۔ اور پھر بہرام اپنی انا مار کر روم میں آیا تھا، مگر ارم نے بچے کو دیکھنے سے انکار کر دیا۔ سوری، مجھے اس کی ضرورت نہیں، اور نہ اب بہرام تمہاری، مجھے طلاق چاہیے۔ ہم دونوں اب ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، وہ سپاٹ لہجے میں کہتی سامنے دیوار کو دیکھ رہی تھی، جبکہ کمرے میں موت جیسا سناٹا چھا چکا تھا۔ ٹھیک ہے، بہرام بولا تو صرف اتنا، اور انہیں قدموں سے باہر نکل گیا۔ جہارا بیگم روتی پیچھے نکل گئی، جبکہ ارم کی ماں سر تھام چکی تھی، اور پھر سب نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا مگر دونوں پھر نہیں مانے تھے۔ بہرام کے دل میں گرہ لگ گئی تھی، اس کا مان یقین ٹوٹ چکا تھا، اور پھر سب ختم ہو گیا۔ بہرام نے ارم کی خواہش پوری کر دی، اس نے اسے طلاق دے دی اور خود یہاں جہارا بیگم اور ہادی کو لیے کراچی آ گیا، جبکہ نورا نے بھی جہارا بیگم کے ساتھ کہا تھا وہ ان کے ساتھ جائے گی۔ وہ اس طرح ارم اور بہرام کی کہانی اختتام کو پہنچ گئی، اور ایک نئی کہانی نے جنم لیا۔ بہرام اور دعا کی کہانی، ماں کی ممتا کی کہانی، کسی دوسرے کی اولاد سے محبت کی کہانی، اور ایک ماں کے لمس کے لیے تڑپتے بچے کی کہانی، اور شاید ایک محبت میں ٹھوکر کھائے دل کی کہانی، جو آج نہیں تو کل شاید دعا پر یقین کر لے گا، جاری ہے۔ جی تو ناظرین، کیسے لگا آپ کو آج کا ایپیسوڈ؟ کامنٹ سیکشن میں بتانا ہمیں ہرگز نہیں